ہندوستان کے سلگتے حالات، اسباب و وجوہات، مسلمانوں کے درمیان پھیلتی جا رہی پس ہمتی اور خوف و ہراس، نصرت خدا بندی، ایمان و اعمال کی قوت، حضرات انبیاء اور صحابہ کرام پر پیش آمدہ حالات اور اسوہ نبوی کی روشنی میں مسلمانان ہند کے لیے سنجیدہ لائحہ عمل پر مشتمل بہت ہی اہم حوصلہ بخش خطاب حضرت شیخ الحدیث مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم العالیہ محتم دارالعلوم دیوبند کی بیاں باقی شب تاریک میں قندیل رہبانی مکمل اور مدلل بیان سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال تعالی ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اس وقت ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شاعر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ حالات نازک سے نازک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، کچھ دکانیں جل جاتی تھی، کچھ مکانوں میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے۔ لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب پر، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر اور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے۔ نیز اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کے اسلامی تشخص سے تعلق برابر اٹھائے جا رہے ہیں اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریل اور گندا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں دا کشمیر فائلز کے نام سے کشمیری پنڈتوں سے متعلق ایک فلم بنا کر پورے ملک کے اندر دکھلائی گئی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے اندر اشتعال پیدا ہو۔ یہ حالات برابر چل رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کا اس کا علم نہیں یا اس کا احساس نہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے کو فکر مند سمجھتے ہیں، سوائے قائدین کو کوسنے کے ان سے کچھ نہیں ہوتا۔ عام مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آتی۔ آج میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، ان حالات کے اندر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کرنے کے 3 کام۔ میں سب سے پہلے اپنے سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل خانہ سے، احباب سے، اہل محلہ سے، اہل شہر سے اور پورے ملک کے لوگوں سے جہاں تک یہ آواز پہنچ سکتی ہے۔ میرے خیال میں 3 کام ہمیں کرنے چاہیے۔ پہلا کام، سب سے پہلے تو چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان اور اعمال کو مضبوط کرنا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم کمزور مت پڑو، رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن ہو، ایمان والے ہو، ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہو، تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی ملے گی، سربلندی ملے گی، اور اللہ کا جو اعلان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، تم ہرگز اللہ تعالیٰ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، طریقے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے، جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا، کمزور مت پڑو، بزدل مت بنو، دل کے اندر قوت پیدا کرو۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور اپنے وقت کے اندر آنی ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ایمان کے بنیادی چیزوں میں یہ بات شامل ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو اپنی عمر متعین کرا کے اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون،
جب مرنے کا وقت متعین آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے۔ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، مضبوط قلعوں کے اندر بھی آدمی چھپ کر اگر بیٹھے گا تو موت وہاں پہنچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے، اپنے وقت کے اوپر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہذا موت کے خوف سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا، دل کو کمزور کرنا، یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا حال تو یہ تھا، ان کو برچی لگتی تھی تو یہ کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھے اور ہمیں کیا کرنا ہے وہ کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں، اللہ کی نافرمانی سے اپنا آپ کو بچائیں، نمازوں کا اہتمام 100% ہو، رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو۔ جو ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں، خرابیاں ہیں، بدعمالیاں ہیں، ان سے توبہ کریں، ان سے اپنا آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو ان خرابیوں سے روکیں۔ ماحول کے اندر سے خرابیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ کی مدد تقوی اور صبر کے اوپر ہے۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اسی تقوی اور صبر کے اوپر مدد ہوئی ہے۔ اپنے اعمال کو درست کریں، اخلاق کو درست کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک تصویر اسلام کی اور مسلمانوں کی، وہ ہے جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے۔ یہ متشدد ہیں، دہشت گرد ہیں، بد اخلاق ہیں، قاتل ہیں، خونی ہیں۔ اور ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھلائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلائی ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قائم تھے۔ ہم امن پسند ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، پڑوسیوں کے مددگار ہیں، انسان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والے ہیں، ہمدردی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں۔ دوسروں کے پروپیگنڈے کے ذریعے، غلط تشہیر کے ذریعے، فرضی فلموں کے ذریعے مسلمانوں کے تشدد، دہشت گردی اور ان کے خونخوار ہونے کے جو تصور بٹھایا جا رہا ہے، تقریروں سے زائل نہیں ہوگا، یہ عمل سے زائل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے، ابھی کچھ سال پہلے لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو پریشانیاں آئی ہیں، لالے پڑے ہیں زندگی کے، کھانے پینے کی چیزوں کی دشواریاں آئی ہیں، اس موقع پر جن مسلمانوں نے اپنے اسلامی اخلاق کا اور انسانیت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا اثر ان برادران وطن کے اوپر بھی پڑا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ہم وطن لوگوں میں جو اپنے مسلک سے الگ اختلاف رکھنے والے لوگ تھے، ان کے اندر بھی احساس پیدا ہوا ہے، ان کو یہ کہنا پڑا ہے کہ بھائی ہم جو ان کے بارے میں سمجھتے تھے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا گیا، اسلامی تعاون کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو یہ طریقہ زندگی میں اگر ہمیشہ ہماری زندگی میں رہے گا، ہم نفرت کا جواب نفرت سے دینے کے بجائے محبت سے دیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ہمیں محبت کا پیغام عام کرنا چاہیے، محبت کا پیغام بڑھانا چاہیے، ہمیں کسی دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ جو حالات چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی سیاسی پارٹی ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، نہ کوئی سیاسی لیڈر سامنے آ رہا ہے۔ ہمیں جو کچھ کرنا ہے اپنے قوت بازو اور اپنے قوت ایمانی کی بنیاد پر کرنا ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کو اور اخلاق کو درست کریں، دل کے اندر ہمت پیدا کریں۔ دل کا خوف اور بزدلی کیسے دور ہو؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حالات کی بنا پر جو دل میں کمزوری آ گئی ہے، خوف بیٹھا ہوا ہے، ہم دہشت کے شکار ہو گئے ہیں، یہ چیز ہمارے دور کرنے سے کیسے دور ہوگی؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر ایک اور حدیث یاد آئی کہ جہاں سے جس راستے سے کمزوری آئی ہے اسی راستے سے اس کو دور کیا جائے۔ ایک حدیث ہے جو پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے اور آج کے حالات اور بالکل صادق آ رہی ہے۔
بالکل فٹ بیٹھ رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، وقت آئے گا جب دنیا کی ساری قومیں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پہ کھانا کھانے والی جماعت ایک دوسرے ساتھی کو بلاتی ہے۔ آؤ، یہ ڈش بہت لذیذ ہے، یہ سالن بہت عمدہ ہے، ذرا یہ لے لو۔ اس طریقے سے تم لقمۂ تر بنو گے اور ساری قومیں تمہارے خلاف متحد ہو کر تمہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی فرما رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں شوکت تھی، قوت تھی، دبدبا تھا۔ 1 مہینے کے فاصلے تک ان کا رعب پہنچا ہوا تھا۔ کہنے لگے حیرت سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ یا رسول اللہ، کیا اس وقت یا رسول اللہ ہم لوگ تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیرون، نہیں، تم لوگ اس وقت تعداد میں بہت ہوں گے، بڑی تعداد ہوگی تمہاری، ولیکن غثائی کا غثائی السیل، لیکن تمہاری حیثیت وہ ہوگی جو سیلاب کے زمانے میں پانی کی سطح پر بہنے والے کوڑے کرکٹ اور جھاڑ جھنکار کی ہوتی ہے۔ اتنی مقدار ہوتی ہے، پانی کی پوری سطح اس کے اندر چھپ جاتی ہے، لیکن نہ ان کی کوئی قدر و قیمت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی طاقت ہوتی ہے، وہ بہاؤ سے اپنے کو روک نہیں سکتے، وہ اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ پانی کا بہاؤ جدھر بہائے لے جا رہا ہے، بہتے چلے جا رہے ہیں، کہیں کوئی چیز آئی تو ٹکرا گئے، نشیب آیا تو نیچے گر گئے۔ اسی طریقے سے تمہاری حیثیت ہو جائے گی، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن سیلاب کے اندر جو پانی کی سطح پر بہنے والا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، وہی حیثیت ہماری ہو جائے گی۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اس زمانے میں سنیے، غور سے سنیے، جو حالات ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ کہاں سے یہ فیصلہ ہو رہا؟ اوپر سے ہو رہا۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیں گے، تمہارا خوف ختم کر دیں گے اور تمہارے دلوں میں بزدلی پیدا کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بزدلی کہاں سے آئے گی، کیوں آئے گی، کس وجہ سے آئے گی؟ آپ نے فرمایا، 2 سبب ہوگا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ یہ 2 اسباب ہیں جو بزدلی لانے والے ہیں، دل میں کمزوری پیدا کرنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو اسباب دل میں کمزوری اور بزدلی لانے والے ہیں، ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے۔ اسی کو میں نے کہا کہ 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کراہیت الموت، جس کو کہتے ہیں موت سے ڈرنا، دہشت زدہ ہو کر بیٹھنا، کیا ہوگا کیا ہوگا، ارے جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا، جس وقت لکھا ہے اسی وقت میں ہوگا۔ لیکن اس خوف سے ہم اپنی روح کو فنا کیے ہوں، ہاتھ پیر پھلا کر بیٹھ جائیں، یہ مومن کا کام نہیں۔ فرمایا، موت کی کراہیت دل سے نکالو، موت کا خوف دل سے نکالو۔ اور دوسرا سبب حب الدنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہی ہے کہ نیند ہمیں پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے، سود ہم لیں گے، جھوٹ ہم بولیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے، وعدہ خلافی ہم کریں گے، خیانت ہم کریں گے، وارثوں کا حق ہم ماریں گے، پڑوسیوں کو تکلیف ہم پہنچائیں گے، بے ایمانی ہم کریں گے۔ کیوں؟ 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر، یہی ہے حب الدنیا۔ کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال جو تم نے سمیٹ کر رکھے ہیں، تمہاری تجارت جس تجارت کے مند پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ لگا رہتا ہے، تمہارے مکانات جو تم کو بہت پسند ہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہو جائیں اور اللہ کے راستے میں جہاد سے اور قربانی دینے سے زیادہ پیارا ہو جائیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں، کھلی ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف فریاد کرنے سے، حالات کا شکوہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے اندر قوت پیدا کریں، جن راستوں سے یہ کمزوری آ رہی ہے ان کو ختم کریں۔ یاد رکھیں،
اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں تو ایمان اور اعمال کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں، ایمان والوں کے امتحانات ہوتے ہیں۔ ہاں ایمان والوں کے امتحان ہوتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی حالات آئے ہیں، غزوہ احد میں حالات آئے، غزوہ حنین میں حالات آئے، اور آپ ہی کے اوپر نہیں پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی حالات آئے ہیں جن کے قرآن میں تذکرہ کیا گیا، زلزلوا انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول اور ان کے امتی کہنے لگے آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے۔ جھنجھوڑا گیا، فاقوں میں مبتلا کیا گیا، خوف میں مبتلا کیا گیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ کس چیز کے ذریعے آزمائیں گے؟ من الخوف، کچھ خوف میں مبتلا کر کے، والجوع، فاقے میں مبتلا کر کے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی میں مبتلا کریں گے، والانفس، جانوں کے نقصان میں مبتلا کریں گے، والثمرات، پیداوار کی قلت کے ذریعے آزمائیں گے۔ یہ سارے امتحانات ہماری طرف سے ضرور ضرور آئیں گے تمہارے اوپر، لیکن یہ امتحان ہوگا، اور امتحان کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کون اس میں کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ نوازا جاتا ہے، جو ناکام ہوتا ہے اس کو سزا ملتی ہے۔ فرمایا وبشر الصابرین، اس امتحان کے اندر کامیابی انہی لوگوں کو ملے گی جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کے معنی صرف مصیبت کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر حال کے اندر دین کو پر جمے رہنا، ہر طاعت کو اختیار کرنا، ہر معصیت سے اپنے نفس کو روک کر رکھنا، جو بھی حالات آئیں ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر ان کو برداشت کرنا، شکوہ نہ کرنا، یہ ہے صبر کا مجموعہ۔ صبر طاعت کے اوپر ہے، صبر معصیت سے بچنے کے لیے، اور صبر مصیبت کے اوپر۔ جہاں یہ صبر کی تینوں قسمیں پائی جائیں گی، فرمایا بشر الصابرین، ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جن کا شیوہ یہ ہے، کہ جن کا طریقہ یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور عام رحمت بھی ان کا حصہ ہوتا ہے، اور یہی سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں میرے بھائیوں، یہ کھلا ہوا راستہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی جلوت خلوت کی زندگی کو ٹھیک کریں، تنہائیوں بیٹھ کر کیے جانے والے گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں، اپنے دل و دماغ کو پاک کریں، خیالات کو گندگی سے بچائیں، اعمال کو درست کریں، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کا نام لیں، اس کا ذکر کریں، تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں نے سب سے آخر میں دعا کا ذکر کیا ہے۔ صرف قنوت نازلہ پڑھنے سے، صرف آیات کریمہ ختم کرنے سے، صرف حسن حسین پڑھ کر دعا کرنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم آپ کو بدلیں گے تو سب کچھ بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے اعمال اخلاق کے اوپر ہوا کرتے ہیں، ٹھیک ہے بدلیں گے وہی، دعائیں وہی قبول کریں، دعاؤں کو کرنے کے ساتھ ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ صرف دعاؤں پر اکتفا نہ کریں، دعائیں بھی کریں، لیکن جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ خلاصہ کلام جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، اجمالی طور پر پھر ان کا اعادہ کر دوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں، گناہوں سے توبہ کریں، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کریں۔ نمبر 2 برادران وطن اور پڑوسیوں کے سامنے اپنے اسلامی اخلاق اور کردار کی وہ تصویر پیش کریں جو مسلمانوں کی حقیقی تصویر ہے، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہے، تاکہ ان کے ذہن کو گندگی اور زہر سے بھرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ان کا عملی توڑ ہو۔ نمبر 3 دل کو مضبوط رکھیں، خوف و دہشت کو دل سے نکالیں، موت کا خوف دل سے نکالیں۔ مرنا برحق ہے، اپنے وقت پر موت آئے گی، صرف ایک مرتبہ آئے گی، کوئی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن موت کے ڈر سے ہم گھر کے اندر بیٹھے کانپتے رہیں یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔
حق خود حفاظتی شریعت نے اور قانون نے ہم کو دیا ہے۔ خدا نخواستہ حالات ایسے آ جائیں کہ ہماری جان مال کے اوپر حملے ہو جائیں تو ہم بزدل بن کر گھر میں نہ بیٹھے رہیں۔ ہم امن امان کے محافظ ہیں، اپنی طرف سے کوئی امن کے خلاف اقدام نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارے جان مال عزت آبرو کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو صرف نعرہ تکبیر نہ لگائیں چھت کے اوپر چڑھ کر، بلکہ اللہ نے جتنی طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، جتنی استطاعت ہے، جو اسباب فراہم ہوں ان کے دل اپنا دفاع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر کہوں گا، موت آئے تو عزت کے ساتھ آئے، موت آئے گی اپنے وقت کے اوپر آئے گی، لیکن دلوں میں بزدلی بٹھا کر، کمزوری بٹھا کر اپنے کو دوسرے کو سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔